وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. آج کی مجلس میں ہم کیا 5 وقتہ نمازیں کافی ہیں اس پر بات کریں گے. عزیزان گرامی قدر، دنیا کا یہ رواج ہم برابر دیکھتے آ رہے ہیں کہ جو ملازم ملازمت کی پابندی کرتا ہے، وقت پر آتا ہے اور پورا وقت دیتا ہے، اسے اس کی طے شدہ تنخواہ دی جاتی ہے. لیکن جو ملازم مقررہ وقت سے زیادہ وقت لگاتا ہے اور مقررہ وقت پورا ہو جانے کے بعد بھی زائد کام کرتا ہے، اس سے اس کا مالک خوش ہوتا ہے اور اسے تنخواہ سے زائد نوازشیں دینے لگتا ہے. بالکل اسی طرح 5 وقتہ نمازیں ہر مسلمان کی ڈیوٹی ہیں، لیکن اللہ کے جو بندے 5 وقتہ نمازوں سے زائد نفل نمازیں پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف سے زائد انعام ملتا ہے دونوں جہاں میں. جس طرح ہم کھانے پینے، پہننے اوڑھنے اور دکان و مکان جیسی دنیاوی زندگی کی چیزوں میں ضرورت سے زائد کی خواہش رکھتے ہیں اور ضرورت سے زائد پانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح ہم نمازوں اور عبادتوں میں مقررہ عبادتوں سے زائد کی خواہش اور کوشش کیوں نہ کریں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہمیں فرائض و واجبات سے زائد نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. کیونکہ یہ زندگی برائے بندگی ہے، اور زندگی کے بعد جب بندگی کی قیمت کا احساس ہو جائے گا تو وہاں اس کا موقع نہیں رہے گا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے. آپ نے دریافت فرمایا یہ قبر کس شخص کی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا فلاں شخص کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس قبر والے شخص کے نزدیک 2 رکعتوں کا پڑھنا تمہاری دنیا کی باقی تمام چیزوں سے زیادہ پسندیدہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ 2 رکعت کی قیمت تمام دنیا کے ساز و سامان سے زیادہ ہے. اس کا صحیح علم قبر میں پہنچ کر ہوگا. آج جبکہ زندگی کا موقع ملا ہوا ہے، سانس چل رہی ہے، کام کرنے کی طاقت ہے، صحت ہے، نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، روزے رکھے جا سکتے ہیں، ہر قسم کی چھوٹی بڑی عبادت کی جا سکتی ہے، کسی غریب کی مدد کی جا سکتی ہے، پڑوسی کا خیال رکھا جا سکتا ہے، ہر قسم کی خدمت خلق کی جا سکتی ہے. لیکن جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، آدمی قبر میں پہنچ جائے گا، عالم آخرت میں پہنچنے کے بعد اسے عبادت کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا، لوگوں کی امداد کا اور اس کی قدر و قیمت کا احساس ہوگا، تو پھر اس کا موقع وہاں نہیں رہے گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں کہ اسی زندگی کے اندر آخرت کے لیے تیاری کر لو، آخرت کے لیے ذخیرہ بنا لو. ذخیرہ آخرت کی تیاری کی مختلف شکلوں میں سے ایک شکل یہ ہے کہ عبادتوں میں فرض عبادتوں سے زائد عبادتیں کی جائیں، نفل عبادتیں کی جائیں. ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو 2 رکعت نماز کی توفیق دے دیں، اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. بندہ جب تک نماز میں مشغول رہتا ہے بھلائیاں اس کے سر پر بکھیر دی جاتی ہیں، اور بندے اللہ تعالیٰ کا قرب نزدیکی اس چیز سے بڑھ کر کسی اور چیز کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتے جو خود اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلتی ہے، یعنی قرآن شریف. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب قرآن کریم کی تلاوت سے حاصل ہوتا ہے. جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قرآن کریم کی تلاوت کے بغیر نہیں ہوتی. جب نماز پڑھتا ہے تو نماز بھی ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی ہو جاتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ قرب دلانے والی چیز ہے. ایک روایت میں ہے حضرت ابو فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو فاطمہ، اگر تم مجھ سے آخرت میں ملنا چاہتے ہو تو سجدے زیادہ کیا کرو، یعنی نمازیں کثرت سے پڑھا کرو۔ 5 وقتہ نمازیں تو اپنی جگہ ہیں ہی، اس کے علاوہ نفل نمازیں زیادہ پڑھا کرو۔ حضرت حریث ابن قبیصہ رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے اپنے کسی صالح بندے کی صحبت میسر فرما۔ پھر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ مجھے کسی صالح بندے کی صحبت نصیب فرما، اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جو آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرے لیے نفع مند بنائیں گے۔ تب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث سنائی، فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن بندے کے اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا اور اس کی نماز جانچی جائے گی۔ اگر وہ ٹھیک نکلی تو بندہ کامیاب ہو جائے گا، اگر نماز خراب نکلی تو بندہ ناکام اور نامراد رہ جائے گا۔ پھر اگر اس کے فرائض میں کوئی کمی کسر ہوئی تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھو کیا میرے بندے کے ذخیرہ اعمال میں فرائض کے علاوہ کچھ نیکیاں، کچھ سنتیں، نفلیں بھی ہیں، تاکہ ان سے اس کے فرائض کی کمی کسر پوری ہو سکے۔ پھر نماز کے علاوہ باقی اعمال کا حساب بھی اسی طرح ہوگا۔ اس حدیث سے یہ بات صاف ہو گئی کہ اگر بندہ پنجگانہ فرض نمازوں کے علاوہ زائد سنتیں اور زائد نفلیں پڑھتا رہے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر فرضوں میں کچھ کمی نکلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان زائد سنتوں اور زائد نفل نمازوں سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہما سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد منقول ہے، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر سورج نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے، پھر 2 یا 4 رکعت یعنی اشراق کی نماز پڑھے تو اس کی کھال کو بھی دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر آفتاب نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، پھر 2 رکعت نفل پڑھتا ہے یعنی اشراق پڑھتا ہے، تو اسے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، کامل حج اور عمرے کا ثواب، کامل حج اور عمرے کا ثواب، کامل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر! آخرت کی کتنی بڑی کمائی ہو گئی، اور وہ بھی بڑے سستے میں، بڑی آسانی کے ساتھ۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے، دن کے شروع میں 4 رکعت پڑھنے سے عاجز نہ بن، میں تیرے دن بھر کے کام بنا دوں گا۔ لوگ شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ میں فلاں جگہ ملازمت کے لیے انٹرویو دینے گیا تھا، فیل ہو گیا، پاسپورٹ بنانے کے لیے گیا تھا، فلاں بات کی کمی نکل گئی، میرا کام نہیں ہو سکا، فلاں کام نہیں بنا، فلاں کام نہیں بنا۔ یہاں ہمارے سارے کام کہاں بن رہے ہیں؟ اشراق کی نماز میں ہمارے سارے کاموں کے بنائے جانے کا فیصلہ کر دیا جا رہا ہے۔ سورج نکلنے کے 10-15 منٹ کے بعد اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جو اس وقت تک باقی رہتا ہے جب تک کہ دھوپ میں شدت نہ پیدا ہو جائے۔ جب تک دھوپ میں شدت نہ پیدا ہو جائے، دھوپ نرم رہے، اس وقت تک اس کا افضل وقت ہے، اس کے بعد بھی اس کا وقت رہتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر شخص کے ذمے اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں روزانہ صبح کو 1 صدقہ کرنا چاہیے۔ ہر بار سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر بار اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ بھلائی کا حکم کرنا، کسی نیک کام کا حکم کرنا صدقہ ہے۔ برائی سے روکنا،
کسی کو کسی برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، اور ہر جوڑ کے شکر کی ادائیگی کے لیے چاشت کے وقت 2 رکعتیں پڑھنا یہ صدقہ ہے۔ یہ 2 رکعتیں کافی ہو جاتی ہیں۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، آدمی میں 360 جوڑ ہیں، اس کے ذمے ضروری ہے کہ ہر جوڑ کی سلامتی کے شکرانے میں ایک صدقہ ادا کیا کرے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ اتنے صدقے کون ادا کر سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم غریب لوگ ہیں، ہر دن اتنے صدقے کیسے ادا کریں گے؟ ارشاد فرمایا، مسجد میں اگر تھوک پڑا ہوا ہو تو اسے صاف کر دینا صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کا ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ اگر ان عملوں کا موقع نہ ملے تو چاشت کی 2 رکعت نماز پڑھنا ان سب صدقات کے بدلے تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاشت کی 2 رکعت پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہوں۔ ان روایتوں میں جو 2 رکعت کی بات آئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کم سے کم جو 2 رکعت پڑھتا ہے اس کی یہ فضیلت ہے۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص چاشت کی 2 نفل پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا۔ جو 4 پڑھتا ہے، 4 رکعت پڑھتا ہے، وہ عبادت گزاروں میں لکھا جاتا ہے۔ جو 6 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے اس دن کے کاموں میں مدد کی جاتی ہے۔ جو چاشت کی 8 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے فرما برداروں میں لکھ دیتے ہیں، اور جو 12 رکعتیں پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتے ہیں۔ ہر دن اور رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر صدقہ اور احسان فرماتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے پر سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ اسے اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ چاشت کا وقت دھوپ میں شدت اور سختی پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور موسم کی تبدیلیوں کی وجہ سے اس میں فرق ہوتا رہتا ہے۔ عموماً 11:30 بجے تک اس کا وقت باقی رہتا ہے۔ معزز سامعین اعظام، اس جیسی اور چند سنتوں اور زائد نفل نمازوں کی تفصیلات، ان کے فضائل و برکات اگلی مجلس میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ شرعی مسائل کے موضوع کے تحت مرحوم کی ماں کو ترکہ ملنے کے مسائل سماعت فرمائیں۔ مرحوم کی ماں کو ترکہ ملنے کی 3 صورتیں ہیں: 6واں حصہ، 1/3 حصہ، بچے ہوئے مال کا 1/3 حصہ۔ تفصیل سماعت فرمائیں۔ اگر مرحوم کے وارثین میں اس کی اولاد ہو یا کسی بھی قسم کے بھائی 1 سے زائد ہوں، کسی بھی قسم کے بھائی کا مطلب سگے بھائی یا ماں شریک بھائی یا باپ شریک بھائی، کسی بھی قسم کے بھائی 1 سے زائد ہوں تو مرحوم کی ماں کو 6واں حصہ ملے گا۔ ترکے کے 6 حصے کر کے 1 حصہ مرحوم کی ماں کو دیا جائے گا، ان تفصیلات کے ساتھ۔ دوسری صورت، یہ دوسری صورت پہلی صورت کے بالکل برعکس ہے، اپوزٹ ہے تفصیلات میں، یعنی نہ مرحوم کی کوئی اولاد ہے نہ ہی اس کے 1 سے زائد بھائی بہن ہیں۔ اس صورت میں مرحوم کی ماں کو 1/3 ترکہ ملے گا، یعنی مرحوم کے مال کے 3 حصے کر کے 1 حصہ اس کی ماں کو دیا جائے گا۔ تیسری صورت، اس تیسری صورت میں مرحوم کی ماں کو بچے ہوئے ترکے کا 1/3 حصہ ملتا ہے۔ ایک ہے کل مال کا 1/3 حصہ، ایک ہے بچے ہوئے مال کا 1/3 حصہ۔ اس تیسری صورت میں بچے ہوئے مال، بچے ہوئے ترکے کا 1/3 حصہ ملتا ہے۔ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ مرحوم کے وارثین میں ماں کے ساتھ اس کا باپ اور بیوی ہو۔ دوسری صورت، اگر مرحوم انسان عورت ہو تو اس کے وارثین میں ماں کے ساتھ اس کا باپ ہو اور شوہر ہو۔ اس صورت میں بیوی یا شوہر کو
اس کا مقررہ حصہ مل جانے کے بعد بچے ہوئے مال کا تیسرا حصہ مرحوم کی ماں کو ملے گا۔ اس کے باقی مسائل انشاءاللہ اگلی مجلسوں میں بیان کیے جائیں گے۔ آداب زندگی کے موضوع کے تحت مصیبت اور تکلیف میں ملحوظ رکھے جانے والے چند آداب سماعت فرمائیں۔ عین مصیبت کے موقع پر اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا جو پہلے سے ملی ہوئی ہیں، یہ ایک ادب ہے۔ اپنی تقدیر کو یاد کرنا، اپنی قضاء و قدر کو مصیبت کے موقع پر یاد کرنا، اس کی وجہ سے بھی مصیبت کا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اس پیش آمدہ مصیبت کے دور ہونے کی امید رکھنا، یہ سوچتے رہنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو جلد سے جلد مجھ سے دور فرما دیں گے۔ حدیث میں آیا ہے انا عند ظن عبدی بی، حدیث قدسی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے گمان اور خیال کے ساتھ، اس کی امید کے ساتھ ہوتا ہوں جو وہ مجھ سے رکھتا ہے، یعنی بندہ مجھ سے جیسی امید رکھے گا، جو سوچے گا، میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ برتاؤ کرتا ہوں۔ یہ ایک ادب ہے۔ پریشانی، مصیبت اور اضطراب کے موقع پر مشہور دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اسی طرح الحمدللہ علی کل حال پڑھتے رہنا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حضرت ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں کی تھی، یعنی یہی دعا جو ابھی پڑھی گئی، جو مسلمان شخص کبھی بھی کسی چیز کے متعلق اس کے ذریعے سے دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اس دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ ایک خاص ادب ہے اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا، اور اپنی پریشانیوں اور مصیبتوں کے تعلق سے لوگوں کے سامنے شکوہ شکایتیں نہ کرنا۔ سامعین نظام، ہمارے موضوعات میں سے ایک موضوع جائزہ لینے کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے فون میں جو میسیجز آتے ہیں آپ ان کو پڑھتے ہیں یا نظر انداز کرتے ہیں؟ اسی طرح جو ہمارے اصلی اونر اللہ کی طرف سے جو ہمارے پاس میسیج آیا ہوا ہے اس کو بھی آپ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں ناسازگار اور پریشان کن حالات میں پڑھی جانے والی یہ دعا یاد کر لیں۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کے پروگرام میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔